أجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی، عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جوں اسلامی مہینے آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی مہینوں کے اندر جو اسلامی اور قرآنی واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں تاکہ تاریخ اسلام بھی آپ کے اور میرے ذہن میں تازہ رہے. تو اسی سلسلے میں چونکہ اسلامی مہینہ ذی الحج کا مہینہ رواں دواں ہے اور اسی ذی الحج کی 18 تاریخ سن 35 ہجری کو بروز جمعۃ المبارک خلیفہ ثالث دوہرے داماد پیغمبر جو ذوالنورین بھی ہیں، ذوالشرکتین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت مدینۃ الرسول میں ہوتی ہے. تو اس نسبت سے آپ کے سامنے اس اسلامی ہستی اور اس قرآنی ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اور ان کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ رب العزت مجھے صحیح کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر ہستی ہیں. ان کی ولادت ہوتی ہے عام الفیل کے 6 سال کے بعد. اور یہ 6 یا 5ویں پشت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ مل جاتا ہے عبد مناف پہ، جن کا نام نامی حضرت عثمان ہے اور والد کا نام حضرت عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. 30 سال کی کڑیل جوانی میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر، دعوت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر مشرف با اسلام ہوتے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں میرے دوستو، کہتے ہیں میں 4تھا آدمی ہوں اسلام قبول کرنے والا، یعنی 4تھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے. تو گویا یہ الاولون السابقون الاولون میں شامل ہیں. اللہ اکبر.
کس عظمت اور کس سیرت کے کون سے گوشے پہ ان کی گفتگو کروں، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ اس جمعے کچھ وقت نے اجازت دی تو اگلے جمعے ذکر کروں گا۔ آپ کی یہ عظمت ہے تاریخ انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں ہری پور والو صرف ایک ہی ہستی ہے انسانیت میں کہ جس کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے علاوہ انسانی تاریخ میں ایسا دوسرا کوئی بندہ نہیں گزرا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی نکاح میں دی، جب ان کی وفات ہوتی ہے آپ دوسری بیٹی کا نکاح کر کے دے دیتے ہیں، اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں رہتی ایسی بیٹی کہ جس کا نکاح کروایا جائے، تو فرمایا عثمان اگر میرے پاس تیسری بھی ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ قربت اور محبت اور گہرا تعلق ہے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر آپ سے ناراض ہوتے تو یہ جملہ کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے، یا جس شخص میں کوئی معمولی بھی فرق ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر ایک کے بعد دوسری بیٹی کبھی بھی نکاح میں نہ دیتے۔ یہ حضرت عثمان ہی کا حصہ ہے، یہ انہی کی شان ہے، یہ انہی کی عظمت ہے۔ آپ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بعد تقریباً ٹوٹل شادیاں کی ہیں 8، ایک وفات کے بعد دوسری کی وفات کے بعد 8 شادیاں کی آپ نے، 9 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے حضرت عبان، حضرت عثمان کا بیٹا ہے حضرت عبان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ ہے کون ہے عبان؟ عبان مدینہ کے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ ان احادیث میں ایک ابو داؤد کی، ترمذی کی، مسند احمد کی ایک حدیث سنانے لگا۔ حضرت عبان فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت عثمان ابن عفان سے سنا، اور میرے والد گرامی نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح اور شام پڑھے، صبح پڑھے تو شام تک کوئی چیز ذرا تکلیف نہیں دے سکے گی، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ آپ بھی یاد کر لو، اپنا ورد بنا لو، یہ 3 دفعہ صبح اور شام یہ پڑھے۔ جب حضرت عبان کی آخری عمر ہوئی تو ان کو فالج ہو گیا، تو شاگردوں میں سے کسی نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ حضرت آپ تو وہی ہیں جو یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ جو 3 دفعہ یہ دعا پڑھے اس سے کوئی چیز تکلیف، تو آپ کو کیسے فالج ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم جو میں حدیث سنایا کرتا تھا وہ بالکل سچی ہے، ہاں میرا یہ معمول رہا، جس دن مجھے فالج ہوا اس دن مجھے یہ کہنا بھول گیا، یہ کلمہ، یہ وظیفہ، یہ دعا کہنا میں بھول گیا، بس تقدیر غالب آنی تھی، فیصلہ ہونا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور حضرت عثمان کی اپنی شخصیت کا یہ عالم ہے کہ حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔
بس بعض آدمی کی صفت میں ایک صفت نمایاں ہوتی ہے، جیسے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ارحم امتی، بہت رحم دل ہیں امت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اشدہم فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، اوامر الہی میں احکام الہی میں سخت ہیں۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا میں بڑے سچے ہیں، بہت بڑے حیادار ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وَأَقْضَاهُمْ علی، آپ فیصلے میں بہت ماہر ہیں۔ تو الگ الگ شان ہے، الگ الگ فضیلت ہے۔ تو آپ کی صفت حیا کا تذکرہ ذرا سنیے، مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرمائیں اور بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، اتنے میں دستک ہوئی، فرمایا کون؟ جی ابو بکر صدیق اجازت طلب کرتے ہیں آنے کی اندر۔ فرمایا آ جائیے، صدیق اکبر آتے ہیں، حضرت نبی علیہ السلام اسی حال پہ ہیں۔ پھر دستک ہوئی، فاروق اعظم آتے ہیں، آپ اسی حال پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ تو آواز آئی عثمان ابن عفان۔ جب حضرت عثمان کی آواز سنی، نبی علیہ السلام سنبھل کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی پہ چادر درست کر لیا، آپ سنبھل کے بیٹھ گئے۔ ام المومنین نے جب یہ معاملہ دیکھا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دو صحابہ آئے، آپ اسی کیفیت میں رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے، آپ نے اپنی پنڈلی پر بھی چادر ڈال دی، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا عائشہ استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، اے عائشہ کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ اب فرشتوں کے حیا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے اس کا مطلب بھی تو سمجھائیے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں یعنی احترام، توقیر کرنا، عزت کرنا، جس شخصیت کے فرشتے بھی احترام اور تعظیم کرتے ہیں تو میں کیوں اس کا احترام نہ کروں، عزت توقیر نہ کروں؟ کیا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مرتبہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ پہاڑ لرزنے لگا، آپ نے پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اسکن یا احد، اے احد پہاڑ کیوں لرزتا ہے، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تجھ پہ تو نبی کھڑا ہے اور صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے یہ وحی سے تھے۔ کس سے تھے؟ حالانکہ صدیق اکبر بھی ابھی آپ کے ساتھ زندہ کھڑے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی، تو وحی کے ذریعے بتلایا گیا۔ صدیق کو صدیق کا لقب ملا اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کو کون سا لقب ملا؟ شہادت کا مرتبہ اور لقب ملا۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی شہادت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابھی شہادت ہوئی نہیں اور شہادت کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں امام الانبیاء کی پہلی بیٹی، آپ ذرا ترتیب سمجھ لیں، سمجھنے میں آسان ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ جو مانتے ہیں بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟
4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں ہے، اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، پیغمبر کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے کا ماحول انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اسلام کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، انگارے کو ہاتھ میں لینا تھا۔ ہر طرف سے بغاوت کی صدائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جس طرف تمہیں نکلنے کا کوئی راستہ ملتا ہے جان بچا کے نکل جاؤ۔ ہاں آپ نے مشورہ دیا حبشہ چلے جاؤ۔ کون سے ملک؟ حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے، میں نے سنا ہے وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو تم مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو مکہ سے جو پہلا قافلہ روانہ ہوتا ہے مہاجرین کا، سب سے پہلے ہجرت کرنے والا قافلہ جب چلتا ہے تو اس میں میرے پاک پیغمبر کے داماد حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ یہ پہلی ہجرت، پتہ ہے ہنستے بنستے گھر اجڑ گئے۔ ایسے آسان ہے گھر چھوڑنا، بستیاں اور علاقے چھوڑنا، اور ان حالات میں آپ چل پڑتے ہیں۔ جب چل پڑتے ہیں آپ حبشے میں جا کے سکھ کا سانس لیتے ہیں اور بڑی دل لگی سے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ چند مہینے گزرنے کے بعد کسی نے جھوٹی خبر دے دی کہ جی مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، بڑا مزیدار ماحول ہے، واپس آ جاؤ۔ ٹیلی فون تو تھے نہیں، تو یہ واپس پھر آنا شروع ہو گئے حبشے سے۔ جب واپس آئے مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، معلوم ہوا خبر جھوٹی ہے، تو کچھ لوگ پھر واپس چلے گئے دائیں بائیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آ گئے۔ پھر اسی ظلم و تشدد کو برداشت کرنے کے لیے تو آپ کو ستایا گیا۔ آپ نے حبشہ بھی ہجرت کی، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ بھی ہجرت کی، تو اسی لیے ان کا لقب بن گیا ذوال ہجرتین۔ کتنی ہجرتوں والا؟ 2 ہجرتوں والا۔ حبشہ بھی ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ بھی آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، کاروباری تھے، بڑے مالدار قسم کے، کامیاب تاجر تھے اور تجارت میں آپ بس اللہ نے ایک ملکہ دیا تھا، مہارت دی تھی، دولت کمانا بس آسان تھا ان کے لیے۔ اب ذرا دیکھیے تاجر ہو تو ایسے دولت مانگتے ہو، ہری پور والوں ہر اپنے لیے دعاؤں میں تو دولت عثمان مانگا کرو۔ اللہ کی قسم آج تک حضرت عثمان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا ہے، چل رہا ہے۔ ایسی دولت مانگو، بڑے بڑے دولت مند آئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں مدینہ منورہ میں آتا ہوں انشاءاللہ تذکرہ کرتا ہوں، جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں تو سن 2 ہجری ہے، معرکہ بدر رونما ہوا۔ کون سا معرکہ؟ بدر کا۔ اسلام کا یہ پہلا معرکہ ہے جس میں آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں، اور یہی وہ بدرین صحابہ کی جماعت ہے 313 کہ اللہ نے اعلان کر کے فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی ہے عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بخش دیا ہے تمہیں۔ بدرین صحابہ میں بدرین کو نمایاں شان ملتی تھی، تو جب بدر پہ صحابہ روانہ ہو گئے، اعلان ہو گیا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں گھر سے، لیکن ان کی بیوی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ بیمار ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں۔ تو جب نکلنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ نہ جائیں، آپ جائیں اپنی بیوی کی تیمارداری کریں، ان کے علاج اور معالجے کے لیے ٹھہر جائیں۔ تو حضرت عثمان گھر سے تو نکلتے ہیں، روکا کس نے؟ بولو، نبی علیہ السلام نے آپ کو روکا آپ ٹھہر جائیں۔ تو جس طرح پیغمبر کے حکم سے جانا فضیلت تھا، تو پیغمبر کے حکم سے ٹھہرنا بھی کیا ہے؟ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی حضرت عثمان بدریین میں سے نہیں تھے۔ آئیے میں وضاحت کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرمایا عثمان تو میری بیٹی اور اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہر جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، بدر کا معرکہ ہوتا ہے، جب واپس آنے لگتے ہیں معرکہ بدر فتح کر لیتے ہیں، 70 مشرک مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، غنیمتوں کے ساتھ آپ واپس آنے لگتے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتی ہیں۔ آپ وفات پاتی ہیں اور آپ کو جب جنت البقیع میں دفنایا گیا، مٹی ڈال رہے تھے، قبر مبارک تیار کی گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کی لخت جگر اور حضرت عثمان کی بیوی پر قبر پہ مٹی ڈال کے جب واپس لوگ آ رہے ہیں تو حضرت عثمان کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ دور سے نعرہ لگاتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے او مدینے والو خوشخبری سن لو، ہم نے میدان بدر فتح کر لیا ہے۔ یہ خوشخبری سنا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ 70 کافر گرفتار ہیں، 70 مارے گئے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر صحیح سلامت آ رہے ہیں۔ ادھر یہ خوشخبری بھی ہے اور حضرت عثمان کے دل پر یہ غم بھی ہے۔ بس غم اور خوشی کے رلے ملے جذبات ہیں۔ آپ بہت کوشش کرتے ہیں غم کو روکنے کی، لیکن چہرے سے وہ نمایاں ہے۔ جو ہی نبی علیہ السلام مدینہ داخل ہوتے ہیں، فرمایا آپ کی بیٹی وفات پا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی بیٹی کی قبر پر دکھی اور غمگین حالت میں۔ پہلی بیوی حضرت عثمان کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 2 ہجری بدر کے موقع پر ہوا۔ اب جب آپ واپس آتے ہیں بدر سے نبی علیہ السلام تو فرمایا عثمان کا حصہ بھی ہے اور عثمان کا اجر بھی بدرین کے برابر ہے۔ حصہ بھی دیا اور اجر میں بھی برابر شریک رکھا۔ تو اب بتاؤ، شریک نہ ہو کر بھی پیغمبر نے ان کو شریک کر دیا، تو اس لیے ان کو ذو الشرکتین کہتے ہیں۔ ایک یہ، ایک دوسرا مقام میں انشاءاللہ وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بدریین کی فہرست میں کیا کر لیا؟ شامل کر لیا۔ آپ پیغمبر کے حکم سے ٹھہرے تھے۔ لیکن ہمارے ملک کی ایک عجیب سی حالت ہے، آپ کو پتہ ہے، کسی نے مشہور ہونا ہو میڈیا پہ، آؤ صحابہ پہ تبرہ کرو، آسان سا سودا ہے، آسان چورن ہے۔ کسی نے شہرت پانی ہے، وہ صحابہ کے بارے میں تحقیق کرنے لگتا ہے، اور جو صحابہ کے متعلق ایسی گندی تحقیقات کرتا ہے کہ ان پہ کیچڑ اچھالے۔ حقیقت میں صحابہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں، صحابہ کی تحقیق رب کا قرآن کر چکا ہے اور آخر میں مہر سب کر چکا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب کسی مولوی اور پیر اور کسی مفتی کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور جو تحقیق کرتا ہے تو صحابہ کے بارے میں ایسی تحقیقات کرنے سے پہلے اس کو اپنی تحقیق کر لینی چاہیے۔ میرے دوستو، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے،
یہ ایک واقعہ میں نے بدر کا ذکر کیا. اب ذرا آئیے دوسرا واقعہ سنانے لگا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں جب غزوہ احد سن 3 ہجری مرکہ احد آتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی شریک ہوتے ہیں. احد کے غازیوں میں آپ شریک ہیں. تو آپ پر سوال کیا کیا جاتا ہے؟ جی حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان سے. لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. گندے لوگ ہمیشہ گند ڈھونڈتے ہیں اور گند اچھالتے ہیں، بات کی تہ تک نہیں پہنچتے کہ بات پوری ہے کیا. آئیے پوری بات کرنے لگا ہوں. غزوہ احد میں صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، کافروں کو کاٹتے جا رہے ہیں. فتح ہو گیا میدان، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. 50 تیر انداز اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نیچے اتر آئے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا آپ نے نیچے نہیں اترنا. جب وہ نیچے اترے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اوپر جگہ خالی پائی، صرف 10 صحابہ رہ گئے تھے. تو زوردار حملہ اس گھاٹی سے کیا، وہ 10 شہید ہو گئے اور ایسی بگدڑ مچ گئی میدان میں کہ اب اپنے اور پرائے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو لوگ تتر بتر ہو کے منتشر ہو گئے. اور قرآن کریم ذکر کرتا ہے، میں نہیں ذکر کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے جب منتشر ہوئے تو اب لوگوں کو یہ بات تو ذہن میں آ گئی کہ جی صحابہ کرام منتشر ہوئے، لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ قرآن منتشر ہونے کا ذکر کر کے پھر کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت آل عمران، آیت نمبر 155 ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھیر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں لڑی، مشرکین اور مومنین کی. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ان کو شیطان نے پھسلایا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. لیکن قرآن آگے بات ختم کرنے سے پہلے کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب دیکھیے وہ پھرے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے انہیں، اور آپ جانتے ہیں گرامر کے روح سے لام تاکید، قد حرف تحقیق، عفا ماضی ہے، تو جب یہ ماضی پہ لام تاکید قد حرف تحقیق داخل ہو جائے تو گرامر کے لحاظ سے معنی قسمیہ بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد عفا اللہ عنہم، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے معاف کر دیا ہے. تو ہری پور والوں رب نے معاف کر دیا. اور آج کا کوئی محقق، کاف کے ساتھ کش والے، ایک ہوتا ہے محقق تحقیق کرنے والا اور ایک ہوتا ہے محقق کش والے کاف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے خارج زدہ کھرک لینے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا کوئی جدید محقق کہے یہ کہ جی وہ احد سے فرار پا گئے. میں نے کہا قرآن دونوں ذکر کرتا ہے، پھرے آیت بھی رب نے مکمل نہیں کی، بیچ میں وقفہ بھی نہیں لیا. فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور صرف یہی نہیں، اس سے چند آیات پہلے اللہ رب العالمین، یہ میرے سامنے سورت آل عمران آیت نمبر 153 ہے، ادھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا.
55 نمبر 155 میں فرمایا انہیں معاف کر دیا. 153 میں بالکل سامنے آ کے رب انہیں کہتا ہے لقد عفا عنکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو رب معاف کرے اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پہ کیچڑ اچھالیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک کیے گئے، احد میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور آپ کی دوسری شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح ہوتا ہے. حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوتا ہے اور ان کی وفات سن 9 ہجری کو ہوتی ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس اعتبار سے یہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ کائنات کے امام، نبیوں کے امام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں. اس فضیلت میں روئے زمین میں آپ کے ساتھ کوئی شریک، یہ صرف آپ ہی کی شان ہے. مدینہ منورہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی. جب تنگ پڑ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا مال والا سعادت مند جس کا مال لگے اور یہ تنگی دور ہو جائے، مسجد نبوی کشادہ ہو جائے. پتہ ہے حضرت عثمان اٹھتے ہیں اور 25,000 دینار دے کے مسجد کے لیے زمین خرید کے مسجد میں داخل کر لیتے ہیں. تو جس کو عثمان پہ اعتراض ہے مسجد نبوی میں اس کو جانے کی ضرورت، وہ کہیں اور جا کے گردوارے میں نمازیں پڑھے. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی جگہ میں نماز پڑھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے. اور قربان جاؤں یہ بات سنو گے آپ بڑے حیران رہ جاؤ گے. ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من یشتری بیر روما، کون ہے جو بیر روما خرید لے مسلمانوں کے لیے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا. پہلے تو پانی کے معاملے میں یہودی نرمی کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ اختلاف بڑھا تو پانی نہیں دیتے تھے. کبھی ایک دن ملا، ایک دن نہیں ملا، آدھا کر دیا، باری مقرر کر دی. اس ظالم یہودیوں نے اور سختی کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مومنین سخت تنگی میں ہیں، سخت پریشانی میں ہے کوئی بندہ جو بیر روما خرید کے مومنوں کے لیے میٹھا اور ٹھنڈا پانی وقف کر دے اور میں محمد سے جنت لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور جا کے اس یہودی سے کہتے ہیں لگا بیر روما کی قیمت. وہ کہتا ہے 35,000 دینار. کتنا؟ 35,000 دینار. حضرت عثمان نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں کہا کام کرو. حالانکہ تاجر تھے. کیا تھے؟ تاجر تھے، کاروباری، لین دین میں ہمیشہ اونچ نیچ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی کمی بیشی ہوگی کہ نہیں، کوئی تھوڑا کم کرو. لیکن آج عثمان بولتے بھی نہیں ہیں کہ قیمت کم کرو. اس لیے ایک جملہ نہیں کہا کہ کہیں سودا رک نہ جائے، سودا منسوخ نہ ہو جائے یہ معاملہ، کیونکہ بدلے میں کیا مل رہی ہے؟ جنت مل رہی ہے یقینی. تو اس لیے آپ نے قیمت کم بھی نہیں کی، 35,000 دینار دیے اور کنواں لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر بیر روما میں نے خرید لیا، مومنوں کے لیے وقف کر دیا. ایک میرے دوستوں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ان واقعات سے ہمیں جہاں ان کی عظمتیں سامنے آتی ہیں، ہمارے لیے کوئی لائحہ عمل اور سبق بھی سامنے کہ یہ جذبے ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے. ایک موقع یہ، دوسرا موقع جب سن 9 ہجری تبوک کے میدان کی طرف پتہ چلا کہ تمام عالم کفر اکٹھا ہو کے آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تعاون کرو. شدید گرمی کا موسم ہے،
750 کلومیٹر کا پیدل رستہ ہے، اور پورے مدینے کا کاروبار چلتا تھا کھجوروں پر، کھجوروں کی فصل تیار ہے۔ فرمایا چلو غزوہ تبوک پہ، جانے لگتے ہیں۔ فرمایا ہائے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بے سر و سامانی ہے۔ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آج تعاون کرو، آج مال لگاؤ اس میدان کارزار کے لیے۔ تو پتہ ہے یہی وہ معرکہ ہے کہ حضرت عمر آدھا مال لے کے آتے ہیں، یہی وہ معرکہ ہے کہ صدیق اکبر گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتے، لا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ تھا تھوڑا سا، لیکن جب نبی علیہ السلام اعلان جاری رکھے ہوئے، فرمایا اور تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں علیہ 300 بعیر باحلافها واقطابها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر 300 اونٹ ساز و سامان سمیت قبول کر لیجئے۔ کتنے اونٹ؟ 300 اونٹ۔ آپ کو پوری منڈی میں کوئی اکا دکا اونٹ نظر آئے گا اور خریدار بھی کوئی نظر اتنا قیمتی سرمایہ تھا۔ 300 اونٹ سامان لدے ہوئے نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا، سمجھ گئے اور ضرورت ہے، دوبارہ اٹھتے ہیں، فرمایا 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اور قبول کر لیجئے۔ فرمایا اور پھر اٹھتے ہیں تیسری مرتبہ، فرمایا 300 اونٹ اور قبول کر لیجئے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی عام کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ 900 اونٹ دیے۔ جب آپ نے چوتھی مرتبہ اعلان کیا تو حضرت عثمان اٹھ کے کہنے لگے 100 گھوڑے بھی قبول کر لیجئے تاکہ 1000 کام پورا ہو جائے برابر۔ تو 100 گھوڑے دیے۔ پھر آپ گھر چلتے ہیں، 1000 دینار جو نقدی ہے وہ اٹھا کے، 1000 دینار 5 کلو سونا بنتا ہے۔ کتنا؟ 5 کلو سونا۔ آپ 1000 دینار اٹھا کے لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں یوں اونڈیل دیتے ہیں۔ جب اونڈیل دیتے ہیں نبی علیہ السلام اس کو یوں الٹ پلٹتے ہوئے کہتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو اس کا کوئی عمل کوئی ضرر آج کے بعد نہیں دے سکے گا۔ یعنی عثمان سے اگر کوئی لغزش آج کے بعد ہو بھی جائے تو اس کا کوئی گناہ اور اس کی خطا بھی کچھ بگاڑ، اتنا آج اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ما ذر عثمان باما عمل بعد اليوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو پتہ ہے ہری پور والوں ابو ہریرہ کیا کہتے ہو کس عثمان کی بات کرتے ہو؟ لقد اشترى عثمان الجنت مرتين من رسول اللہ، عثمان تو وہ ہے جس نے جنت 2 مرتبہ رسول اللہ سے دنیا میں خرید لی تھی۔ یہ واقعہ سنا کے کہتے تھے عثمان کی کیا کہنے ان کی شان، انہوں نے تو جنت خرید لی۔ میرے دوستو، ان تاریخی نہیں قرآنی اور اسلامی شخصیات کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ان کا تذکرہ تازہ رہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو آپ کے القاب میں ذوالنورین کہ آپ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں کا نور یعنی 2 بیٹیاں ہیں، اور آپ کا نام ذوالہجرتین کہ حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور آپ کا نام ذوالشرکتین ہے کہ آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور شریک کر لیا گیا، اور دوسرا مقام کہ جب آپ صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری حدیبیہ کے مقام تک 1400 صحابہ لے کر آئے ہیں۔
کس کی غرض سے؟ عمرے کی غرض سے کہ ہم جا کے عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. لیکن حدیبیہ پہنچتے پیغام آتا ہے مکہ میں داخلہ منع ہے. نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہم لڑنے نہیں آئے, ہم مکہ ٹھہرنے نہیں آئے, ہم عمرہ کر کے بغیر کسی حیل و حجت کے ہم واپس چلے جائیں گے. مشرکین نہیں مان رہے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو حضرت عثمان کو کیا. فرمایا جاؤ عثمان, اہل مکہ سے مذاکرات کرو, بات طے کرو کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں, قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں, اس حال میں ہمیں واپس نہ کرو, ہم لڑنے نہیں آئے, عمرہ کر کے واپس جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچتے ہیں, ایک ایک سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آئے, اسلحہ بھی پاس نہیں ہے. دیکھو کفن کے 2 ٹکڑے 2 چادریں پہنی ہوئی احرام کی حالت میں ہیں, بس عمرہ کریں گے جائیں گے. پتہ ہے مکے کے مشرک چودراہٹ میں آ کے کہنے لگے عثمان آپ چونکہ سفیر بن کے آ گئے تو آپ احرام میں آپ عمرہ کر لو. کیا کر لو؟ طواف کر لو, عمرہ کر لو, آپ کو اجازت ہے. لیکن یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان یوں آئیں اور عمرہ کر کے جائیں, ان کو اجازت نہیں. اور ادھر جو 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کے ساتھ رکے ہوئے ہیں, وہ دل میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے, اللہ جانے ہمارے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن عثمان تو عمرہ کر لے گا, عثمان تو کعبے کا دیدار کر لے گا, طواف کعبہ کر لے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ فرمایا عثمان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جانا ملتا ہے, نصیب ہوتا ہے نہیں, لیکن عثمان تو جا کے عمرہ کر لے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گمان یہ ہے, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جب تک میں محمد طواف نہیں کروں گا عثمان نہیں کرے گا. حالانکہ منع بھی نہیں کیا, فرمایا یہ میرا گمان ہے. اب گمان پیغمبر کا نتیجہ دیکھی, جب حضرت عثمان سے انہوں نے کہا آپ کر لو عمرہ, انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے مرشد کو روکا ہوا ہے, میں کبھی طواف نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں روکا ہوا ہے. اتنے میں خبر آئی, جھوٹی خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کی نیچے کھڑے ہیں. کس کے درخت کے؟ کیکر کا ایک درخت ہے, اس کے نیچے آپ کھڑے ہیں. 1400 صحابہ آپ کی معیت میں. فرمایا جلدی آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ آج موت پہ بیعت ہوگی, واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کا بدلہ نہ لیں گے. یا تو ہم سارے شہید ہو جائیں گے یا حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. ایک بات کہوں ہری پور والوں, جی 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اتنا قیمتی ہے کہ پیغمبر بھی اس وقت تک واپس نہیں جاتے جب تک کہ بدلہ نہ لیں. اور آپ کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بدلے کے لیے آپ 14 کے 1400 صحابہ کرام کو قربان کر دینے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں. آئیے بیعت کیجئے میرے ہاتھ. اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مکہ اور حدیبیہ میں کوئی سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ نہیں, بہت قریب ہی کا فاصلہ ہے.